نہیں کیا. سعودی عرب کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو یورپ امریکہ میں بھی نہیں ملیں گی آپ کو. سعودی عرب میں جو علاج کا معیار ہے, مجھے خود ڈاکٹروں نے بتایا, پوری دنیا میں علاج کا ایسا معیاری علاج کہیں بھی نہیں ہے. ان کی جو مشینیں ہیں, ان کے جو میڈیسن ہے, جو دوائیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ وہ صرف سعودیوں کے لیے ہیں, لیکن چلو اپنی عوام کے لیے بھی ہیں, لیکن بہت اعلیٰ معیار ہے. اور دوسرا, سعودی عرب کی جو جیلیں ہیں, وہ جیلیں جو جنگ ان کے لیے, جو باغیوں کے لیے ہوں, وہ ان کی بات نہیں کر رہا, عام جو مجرمین کی جیلیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی عرب کی جیل میں ایک بنگلہ دیشی قید ہو گیا, 1 سال جیل میں رہا, اس کو بڑا مزہ آیا, ٹھیک ہے, کھانا, ایئر کنڈیشن روم, بڑے مزے لگ گئے اس کو. پھر وہاں قانون ہے کہ اگر آپ قرآن حفظ کر لو تو وہ سزا معاف ہو جاتی ہے جیل کے اندر. پھر جیل میں علماء بھی آتے ہیں تو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت, بڑے اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں. سعودی عرب کا قانون ہے اس معاملے میں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ بنگلہ دیشی جس دن اس کی رہائی ہوئی ہے نا, تو جیسے ہی جیل سے باہر نکالا, اس نے شاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی, بادشاہ کو, سعودیہ کے بادشاہ کو, الٹی سیدھی گالیاں. تو وہ جو جیل کے عملے کے لوگ تھے وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تو اس لیے گالیاں دے رہا ہے کہ تو دوبارہ جیل جانا چاہتا ہے, تیری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی. اور پھر جب جیل سے نکلتا ہے نا آدمی, تو جتنے دن جیل میں رہا ہے اس کے الگ سے پیسے دیتے ہیں قیدی کو, کہ بھائی اتنے دن تک ہم نے تمہیں کام کرنے, مزدوری کرنے نہیں دیا, ہماری وجہ سے باؤنڈ ہوئے ہو, ٹھیک ہے, جرم تھا, سزا تھی تمہاری, لیکن ظاہر ہے اتنے دن تک تمہارے گھر والے کیا کھائیں گے, تو جتنے دن جیل میں گزارے. چلو بھائی, آج کے سارے بچوں نے جی چلو بیٹا, چلو بیٹا نکلو پتلی گلی سے, تو پوری قوم آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو جتنے دل جیل میں گزارے ہیں نا, ان کا الگ سے کیا ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں. تو وہ تو بنگلہ دیشی تھا, اس کے تو موجیں ہو گئی, اس نے کہا دوبارہ نکلو. تو اب دیکھو جو سیاسی لوگوں کی جیلیں ہیں وہ اتنی مزے کی کیوں ہوتی ہیں, اس لیے کہ قانون پاس تو انہوں نے ہی کیا ہوتا ہے. تو جیلیں انہوں نے اپنے حساب سے, ان کو خطرہ تو ہوتا ہے نا ہر ایک کو کہ کبھی بھی جا سکتا ہوں, تو وہ اس حساب سے بناتے ہیں. تو انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے کس کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے, اپنے. اسی لیے اللہ نے جو اصل قانون ہے نا, حلال و حرام اور اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے, وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کہ میں جس کو اچھا کہوں گا وہ اچھا ہے, میں جس کو برا کہوں گا وہ برا ہے. اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, چائنا میں, رشیا میں, امریکہ میں, ان کی اسمبلی میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ دنیا کے ذہین ترین دماغ ہیں, لیکن شراب جیسی گندی چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, زندگی ان کی امریکہ میں گزری. وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو شراب فلموں میں دیکھی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں پی جاتی ہے. فلموں میں جو شرابیوں کا, انگریزی فلموں میں جو تصور دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پئیں, نہیں ایسا چھو کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے. انہوں نے کہا جو سنڈے نائٹ ہے نا, اس کے بعد جو صبح کے وقت حال ہوتا ہے, روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پی پی کے, جو رات بھر شرابیں پیتے, اور کتنی موتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے شراب پینے کی وجہ سے. پی لی تھی کہ زیادہ چڑھا لی, 25-30 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پھینک دیا. لیکن ان کے میڈیا میں ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھاتے, ورنہ ان کے ہاں جو شراب کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کینیڈا سے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہاں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بتانے کے قابل, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہے, اتنا مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اس کو مار مار کے, ہوش میں ہی نہیں ہے. بعد میں ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا. اتنی گندی, یہ جو کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, عادی وادی کوئی نہیں ہوتا. جب عادی ہوتے ہیں نا شراب کے تو پھر ان کو مزے کے لیے تھوڑی زیادہ پینی پڑتی ہے, وہ پیتے ہیں زیادہ. تو ساری دنیا جانتی ہے بری چیز ہے, مگر اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود پیتے ہیں, کیسے لگا سکتے ہیں؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اسمبلی بناتے، ان کو کہتے کہ تم چاہو تو پابندی لگا دو، تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب پی جاتی تھی، چند لوگ تھے جو شراب سے بچتے تھے، تو وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے آسمان سے قرآن آیتیں نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو جوا، سٹا اور شراب یہ پلید ہے، ناپاک چیز ہے، فاجتنبوہ، اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شراب میں تو بڑے فائدے بھی ہیں، کیونکہ ہم بعض دفعہ دلائل جو ہے نا اچھے اچھے لیبل لگا کے کسی گندی چیز کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں ایک فالٹ ہے. اصل میں دل چاہ رہا ہوتا ہے پینے کا، تو اب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک لیبل اچھا لگا کے کہ بھائی اس سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے، اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ دیکھو ریلیکس تو ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی ٹینشن میں، اب میں نے ایک شرابی کو کہا یار چھوڑ دو، اس نے کہا دیکھیں ایکچولی اتنی ٹینشنیں ہیں دنیا میں آج کل، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، اور سیٹنگیں بھی ناکام ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے بھائی، سارا بیلنس آیا ہو گیا ٹھیک ہے، تو اتنی ٹینشن میں خودکشی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی پی لے. پیے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ذہنی سکون ملے گا. تو عین ممکن تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور یہ افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھا کے گندی چیز کو کیا کر لیتا؟ حلال. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ شراب میں طاقت بھی ہے، وقتی طور پہ بڑی طاقت آتی ہے اس سے، شراب پینے سے، اور ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان دلائل کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ ان دلائل کا جواب دیتے ہیں نا تو پھر ایک اور سوال ہوتا، پھر اس کا جواب، پھر ایک اور سوال ہوتا، پھر اس کا جواب ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اثمہما اکبر من نفعہما، فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. بس گناہ کیا ہے؟ کس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اب سارے فائدے ایک طرف، اور جس رب نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا ایک طرف. بس وہ ناراض ہو رہے ہیں تو اب کیا فائدے کیا نقصان؟ تو اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں یا نقصان ہیں. مان لیا کہ فائدے ہیں لیکن نقصان فائدوں سے زیادہ. سود کا بھی یہی ہوا، سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں، سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت. تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نقصان. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے. آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ 2% ہے بھائی، 2%. تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے؟ 1,00,000 بھی دے دیے اور 2,000 بھی. غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1,00,000 پہ کتنے مل گئے؟ 2,000. اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے. اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے. آپ نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے، ان بھائی نے بھی 1,00,000 دیے، ان میں بھی، اس طرح 10 آدمیوں کے، میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 10,00,000 روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈپازٹ ہو گیا. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں، بینک ان کو 10,00,000 روپے دے کے ان سے 4% لے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2,000 بھی دینے ہیں. 1,00,000 سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی. وسیم بھائی نے 1,00,000 روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2,000 روپے دے گا، اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. 1,00,000 پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں؟ 2,000، اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے. مزہ آ گیا. خام خامے مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام. غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. بینک نے وہ 1,00,000، سلیم تو ہو گیا، کون رہ گیا؟ وسیم ہوا ہے، سلیم ہوا ہے؟ وسیم. بینک نے وہ 1,00,000 روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے، یہ ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا، آپ سمجھ لیں. اور بینک نے اس سے کتنے لیے؟ 1,00,000 پہ 4,000. اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1,00,000 سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی، میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے. تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ
کہ اس میں ان کو 4,000 روپے 1 لاکھ پہ بینک کو بولو بھائی دے سکیں وہ, تو قیمت بریڈ کی خود بہت بڑھ گئی. تو آپ نے جو 1 لاکھ پہ 2,000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے بولو بھائی نکل جائیں گے آپ کے. نہیں یاری بات یار. اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1 لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں, وہ نہیں مل رہے آپ کو, وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے. جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے, تو نتیجہ کیا, آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے, اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں, تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی, اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا. تو شریعت میں مزاربت ہے, مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو. شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1 لاکھ آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2,000 چاہیے, سمجھیں بات کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے. بھائی 1 لاکھ کا 2% 2,000 ہوتا ہے نا, تو شریعت کہتی ہے 2,000 نہیں بولو, کیا بولو, کتنا چاہیے, 2%. 1 لاکھ پہ نہیں, 1 لاکھ سے جتنی ارننگ ہوگی اس پہ مجھے کتنا چاہیے, بولو بھائی 2%. یہ 1 لاکھ روپے جب بینک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے گا تو اسے کہے گا مجھے 1 لاکھ پہ 4% نہیں چاہیے, جتنی ارننگ ہوگی تمہارے, جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں 4% کس کا ہے, بولو بھائی میرا ہے. اب جب بریڈ بنانے والی کمپنی نے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کیا تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا. کیا خیال ہے, جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود, کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا. بھائی کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4,000 ملیں گے, کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے, 8,000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو چیزوں کی قیمت مہنگے ہونے سے اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا, اس کی ارننگ بھی بڑھے گی. لہذا جتنا مرضی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دو آپ کی انکم خود بخود بڑھتی رہے گی. نہیں آ رہی تو رہنا دو بھائی. تبھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا اصول سکھایا, دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم بعضا, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین نہ کرو, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا. چیزوں کی قیمت متعین نہیں کرو, جتنی مرضی بڑھا لو قیمت, کیونکہ جب قیمت بڑھے گی تو انویسٹر کا نفع خود بخود بڑھے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتے ہیں, یعنی